تو کیا اسی بیس پر پاکستان تحریک انصاف کوئی تحریک شروع کرنے جائے گی عدلیہ کی ایک طرح سے خود مختاری کے لیے؟ عدلیہ پہ جو سٹیمپ لگ جاتی ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کوئی آپ تحریک شروع کر سکیں گے اس پہ؟ ترقی پذیر ممالک میں ویسے بھی عدلیہ وکٹمز رہتی ہیں تابڑ توڑ حملوں کی، اور پاکستان میں تو عدلیہ کی کوئی شاندار تاریخ ہی نہیں ہے. ہمیشہ مارشلاؤں کو تقویت دی ہے صحیح. اور انجسٹس کو پروموٹ کیا گیا ہے. ہماری کوئی عدالتی شاندار تاریخ نہیں ہے رول آف لا کے حوالے سے، اور عدلیہ کا بالخصوص جو اپنا کردار رہا ہے، اور اس میں عدلیہ نے ایٹ ٹائمز کوشش کی ہے، ہاتھ پیری لائے ہیں کہ قانون و آئین کے مطابق اپنی آزادی کو برقرار رکھ سکے، لیکن طاقتوروں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، پولیٹیکل گورنمنٹس نے عدلیہ کو کبھی معاشی طور پہ بالکل خود مختار ہونے نہیں دیا نا، اپنا اپنے فیصلوں میں اور نہ بالکل باقی معاملات میں. تو سر یہ ہماری پارٹی اس حوالے سے کل پشاور میں ایک ریلی نکال رہی ہے، اور یہ خان صاحب کی ہدایت ہیں. 2 بجے ایت آباد سے ریلی نکلے گی، اور اس ریلی کا مقصد جو ہے ان 6 جج صاحبان کے ساتھ آزار یکجہتی ہیں، بلکہ بالفاظ دیگر عدلیہ کے ساتھ آزار یکجہتی ہیں. قوم یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ پاکستانی قوم کسی بھی طور جو رئی صحیح عدلیہ ہیں ہمارے پاس، اس کو گرانے میں مکمل رکاوٹ ڈالے گی. اگر یہ عدلیہ بھی نہیں رہ پاتی ہے، 2 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے عدلیہ کو سرنگو کیا گیا، اور جو چند ایک سولز ہیں جو اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اگر ان کو بھی یہ قوم تقویت نہ دیں اور ان کے پیچھے کڑی نہ ہو، تو میرا خیال یہ ہے کہ عنقریب جو ہیں الو بسیرا کریں گے اس انصاف کے ایوانوں میں، اور جس معاشرے سے انصاف رخصت ہو جائے. ہمارے ہاں سب کچھ تقریباً تدفین ہو چکی ہیں، اخلاقیات کی، گورننس کی، میرٹ کی، جمہوریت کی. ایک واحد امید جو ہم سمجھتے ہیں کہ ریزریکٹ کر سکتی ہے، وہ یہی چند رہ سے عدلیہ کے جج صاحبان ہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا رول کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کوئی مایوس کن رول ان کا دکھائی دیا؟ وہ خود سن سکتے تھے اس کیس کو، دیکھ سکتے تھے اس سارے معاملے کو، نہ کہ ایگزیکٹو کے پاس پھینک دیا کہ آپ جانیں اور وہ جانیں؟ یہ جو الزام ہیں وہ ایگزیکٹو پہ ہیں، عدلیہ کا الزام ہے ایگزیکٹو پہ. بالکل. اور اب جس انداز میں پہلے فل کورٹ میٹنگ ہوئی، پھر درمیان میں وزیر اعظم آئے اور پھر میٹنگ ہوئی، یہ چیز ذرا تھوڑی سی مطابقت نہیں رکھتی ہیں عدالتی ڈیکورم کے ساتھ، عدالتی نظائر کے ساتھ، عدالتی طریقہ ہائے کار کے ساتھ. عدلیہ نے الزام لگایا انتظامیہ پہ. اب انتظامیہ کے کورٹ میں آپ نے بال پھینک دی کہ چلے جی آپ ہی منصف ہو جائیں، آپ ہی انکوائری کریں، آپ ہی ٹی او آر پہ کریں، اور آپ ہی فیصلہ بھی دیں. تو لہٰذا یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. مجھے تو یہ بھی اندیشہ ہے کہ شاید یہ جج صاحبان جو ہیں اس ایک رکنی کمیشن کے سامنے پیش بھی نہ ہو. اچھا، آپ کو ایسا خدشہ ہے؟ مجھے خدشہ ہے، کیونکہ ان جج صاحبان کا مطمئن ہونا سب سے اہم اور سب سے اہم ضرورت ہے. یہ آپ نے بڑی اہم اور الارمنگ بات کی ہے. تو آپ کو ویسے کیا لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے معاملات تو ہمیشہ سے رہے ہیں، حکومت کے اندر مداخلت کی ہو گئی، اب ججز یہاں پہ یہ شکایت کر رہے ہیں، تو کیا یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا آپ میجر سکینڈل دیکھ رہے ہیں، یا بہت بڑا بریک تھرو ہوگا اس کے بعد، یا یہ انوالومنٹ آگے نہیں رہے گی؟ گزارش یہ ہے، جب یہ لیٹر آیا، اس لیٹر کے آنے کے فوراً بعد کچھ ارجنٹ اقدامات لیے جانے چاہیے تھے جو نہیں لیے گئے، تاکہ ان جج صاحبان کو تحفظ کا احساس ہوتا اور قوم مطمئن ہوتی کہ واقعی اس لیٹر پہ فی الفور کام شروع کیا گیا. نمبر 1. نمبر 2، اس لیٹر کے منظر عام پہ آنے کے بعد ضرورت تھی کہ کچھ قانونی کارروائیاں بھی ہونی چاہیے تھی، کچھ FIR درج ہونے چاہیے تھے، کچھ تفتیش شروع ہونی چاہیے تھی. کیونکہ اگر کسی جج صاحب کا کوئی بردر ان لا اغوا ہوا ہے تو تعزیرات پاکستان کے تحت اگر کنسیڈریشن کے لیے ہیں تو اس جرم کی سزا تو سزائے موت ہے. تو اس پہ کوئی اپڈیٹ آنی چاہیے تھی کہ جس جج صاحب کے پاس کیمرہ لگا تھا اس کا فوری طور پہ یا ان کے ملازم کا یا سیکرٹری کا بیان قلم بند کر کے پرچہ درج ہونا چاہیے تھا. ایسا نہیں، یہ چیزیں نہیں ہوئی. دیکھیں، کمیشن تو آپ بٹھا رہے ہیں، جرنلی ایز اے میٹر آف پالیسی کے آگے کے لیے کیا ریکمنڈیشن ہونی چاہیے.
لیکن جن جرائم کا ارتکاب کیا گیا صحیح ان جرائم کو آپ نے کنڈون کر دیا. صحیح. اب میں تو ذاتی طور پہ جو ہوں میں سمجھتا تھا, میری توقع تھی کہ سپریم کورٹ جو ہے خود ہی لارجر بینچ بنا کے اس کی سماعت کرتی. سپریم کورٹ آف پاکستان ہوتی, یہ 6 جج صاحبان جو ہیں وہ ریلیونٹ ہوتے اور پھر پوری قوم اس میں ریلیونٹ ہیں. آگے پتہ چلتا کہ کیا. اب دیکھیں سپریم کورٹ میں ان معاملات پہ جج صاحبان کے لیے تو تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جا کے جھوٹ بولے, لیکن جو اور لوگ تھے یا جو ایکیوزڈ ہیں ان کے لیے بھی یہاں پہ جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہوتا. اب کمیشن جو ہے اس کے پاس ہی سول پروسیجر کوڈ کے تحت اختیار ہیں, سی پی سی کے تحت, جو بھی کرے گا نہ اوپن ٹرائل ہیں نہ قوم کو پتہ چلے گا کہ کیا ہے, اور آگے سے اخیر میں اگر وہ بھی کسی کورٹ میں گئے تو کہیں جی وہ رپورٹ مرتب ہو گئی ہے, رپورٹ پھر 1 سال پڑی رہتی ہے, اور آج تک تو ہمارے سامنے کوئی رپورٹ نہیں آئی, بڑی معذرت کے ساتھ جو حالات ہیں. بلکہ میں آپ کو بتا دوں جی یہ سارا مسئلہ جو ہے نا وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے فیصلے کے بعد سے کے بنیاد بنا کے جج صاحبان نے حوالہ دیا ہے اور یہ لیٹر لکھا ہے. اس میں خان صاحب کی ٹیریان کیس کا بالخصوص ذکر کیا گیا ہے, اور یہ 2 سال کے واقعات ہیں. اور یہ خط ببانگ دہل کہہ رہا ہے کہ مقدمات میں جو انٹرفیئرنس ہے وہ خان یا پی ٹی آئی ریلیٹڈ مقدمات ہیں, کوئی اور مقدمات کی بات نہیں ہے. 2 سال میں ہم نے یہ دیکھا اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بینچز بنے اور انہوں نے دھڑا دھڑ نواز شریف کو, شہباز کو, مریم نواز کو, ان کے بھائیوں کو, زرداری کو, مقصود چپڑاسی کو, سب کو ریلیف دیا, سب بری ہو گئے. وہ جو 16 ارب کا مانا ہوا ہے کہ ملک ریاض پہ بیچا گیا صرف قیمت بڑھانے کے لیے یا مال سفید کرنے کے لیے. ایون فیلڈ جن میں ابھی بھی رہائش پذیر ہے, عدالت کہہ رہی ہے جرم ثابت نہیں ہوا, جبکہ جب آ بھی رہے تھے تو پاکستان کا جو ایمبیسڈر ہیں وہاں پہ چیف کمشنر, ہائی کمشنر, بالکل وہ ہم رکاب تھا انہی فلیٹوں سے, سی آف کر رہا تھا ان کو, بالکل ملاقاتیں ہو رہی تھیں, بہت چیزیں ریکارڈ پہ ہیں سب. ایگزیکٹلی اسی دورانیے میں خان کے خلاف کیسز بنے, ٹرائل ہوئے, توشاخانہ میں سزا, عدت میں سزا, یہ ابھی القادر کا کیس چل رہا ہے اس میں سزا ہونے والی ہے. اور یہ ایک ہی عدالت کے 2 مختلف معیار ہیں, اور اس خط نے ونڈیکیٹ کیا ہے ہمارے سٹانس کو, خان کو,